دوستو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو؟ نادان تو نہیں جانتا درگاہ میں کیا ہے۔ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ درگاہ کو کیوں جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائی جواب دینا، سنو، ہم درگاہ کو اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مقدر لکھانا ہوتا ہے تو درگاہ کو جاتے ہیں، مقدر بدلانا ہوتا ہے درگاہ کو جاتے ہیں، روٹے مولا کو منانا ہے اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، روٹھا مولا مان جاتا ہے دوستو جو درگاہ میں کھڑ کر توبہ کر لیتا ہے، جو درگاہ میں کھڑ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہے۔ یہ درگاہ والوں کا فیضان ہے کہ وہاں گناہگار آتے ہیں تو گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ہم نے جب کہا کہ درگاہ والے تقدیر لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، درگاہ والوں کے ذریعے تقدیر بدلا دیتے ہیں، تو اب بازو والے بولے شرک۔ ارے ہم پوچھے کئی کو شرک رہے بھائی؟ بولے اللہ لکھنے والا ہے۔ ہم کب بولے رہے ہولے ملا لکھنے والا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہی ہے، مگر لکھوانے والے اولیاء اللہ ہے۔ لکھوانے والے اولیاء اللہ ہے، لکھوانے والے رسول اللہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میرا نبی کہہ دیتا ہے تو مولا مقدر بدل دیتا ہے، غوث اعظم کہہ دیتے ہیں تو مقدر میں جو لکھا نہیں ہے زبان غوث سے نکل جائے تو مولا لکھ دیتا ہے۔ ہوا کیا دوستو، ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں کھیل رہے تھے، صدقے جائے جی غوث پاک کے، ہائے 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 کیا شان والی ذات ہے دوستو۔ ادھر مدد کے لیے پکارا، ابھی پکار ختم نہیں ہوتی ہے غوث کی مدد جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ایسی مقدس ذات کا نام غوث اعظم ہے، اللہ نے صاحب مدد بنا کر پیدا کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 7 سال کی عمر کے، کتنے سال کی؟ صرف 7 سال کی عمر کے سرکار غوث پاک جو ہے ایک میدان میں کھڑے ہوئے بال لے کر کھیل رہے ہیں، ایسے بال اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو ہوا کیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ بال سے کھیل رہے تھے، ایک بڑھیا اپنی جوان بہو کو لے کر روتی ہوئی میدان سے گزر رہی ہے۔ سرکار غوث پاک کو رہا نہ گیا، بھائی اتنی بڑی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، رو رہی ہے اور زارو خطار رو رہی ہے۔ غوث پاک سرکار اس بڑھیا کے قریب گئے، جا کر پوچھنے لگے، اے مائی ذرا بتا تو صحیح کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بچے تو بہت چھوٹا ہے، میری پرابلم نہیں سمجھ سکتا، میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ بڑھیا نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ تو میری پرابلم نہیں سمجھ سکتا، بچے میرا بڑا مسئلہ نازک ہے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ کہا مائی بتانے میں کیا جاتا ہے، بتا تو دے۔ کہا بچے تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا، تو بہت چھوٹا ہے۔ کہا مائی بتا تو دے۔ بہت اصرار کرنے پر وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بھائی بچہ اتنا پوچھ رہا ہے، بتانے میں کیا جاتا ہے۔ بتانے لگتی ہے کہ بیٹا سن، یہ جو جوان خاتون میرے ساتھ چل رہی یہ میری بہو ہے، میں اس کی شادی کروائی اپنے بیٹے سے 10 سال ہو گئے، لیکن آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، لہذا میں اللہ کے فلاں ولی کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، میں ان کے پاس اس لیے گئی تھی تاکہ اپنے بہو اور بیٹے کے لیے مراقبہ کروا لوں، کیونکہ وہ صاحب کشف و کرامت، صاحب مراقبہ بزرگ ہے، اور میں نے ان سے مراقبہ کروایا اور انہوں نے لوح محفوظ کر کے دیکھ کر بتایا کہ میرے بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو بیٹا میرا حسب نسب مجھ پہ ختم ہو گیا، اب آگے میری نسل نہیں بڑھے گی، آگے میرا خاندان نہیں بڑھے گا، میرا خاندان یہیں پر ختم ہو گیا، مجھے ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہی افسوس کرتے ہوئے رو رہی ہوں، اپنی بد نصیبی پر رو رہی ہوں، اپنے قسمت کے آگے نہ بڑھنے پر رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک سرکار نے جیسے ہی سنا 7 سال کی عمر کے ہے، آپ ارشاد فرماتے مائی اتنا سبحان اللہ، اتنے کے لیے روتی ہے۔ کہا بیٹے تو چھوٹا ہے اس لیے تیرے کو اتنا ہی دکھ رہا، میرے لیے بہت بڑا ہے بیٹے، میری زندگی ختم ہو گئی، میری نسل ختم ہو گئی، میری اولاد ختم ہو گئی، میں یہاں پر ختم ہو جاؤں گی، اب خاندان میرا آگے نہیں بڑھے گا، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ تو غوث پاک سرکار فرماتے مائی نہ رو، مائی نہ رو، جا تیرا رب تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے پوترے؟ 11. ذرا زور سے بولو. 11. 11 پوترے عطا کرے گا. مائی پریشان نہ ہو جا. اللہ اکبر. جیسے ہی بڑھیا سنی مسکرانے لگی. کیوں؟ غوث پاک بولے بول کے مسکرا رہی نہیں. بولے اتنا چھوٹا بچہ ہے اتنی بڑی بات بول دیا بول کے مسکرا رہی. بعض مرتبہ گھروں میں چھوٹے بچے بڑی بات بولے تو ماں باپ کو اچھا دکھتا ہے. دیکھو اماں لڈو ادھر بہت اچھا بہت اچھا بولے بیٹے تم. بچوں کو پپی لیتے ویری گڈ گڈ بوائے. ہاں چھوٹا بڑی بات بولا تو اچھا دکھتا. بڑا بڑی بات بولا تو رونا آتا. رہی اتنا خطرناک ہو گیا کیا انہیں. تو پیارے بزرگ اور دوستو بچہ بول دیا. بڑھی سن لی. سن کے بڑھیا بولی کہ چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات بول دیا بول کے خاموش ہنس لیتے چلے گئی. رونے والی مسکرانے لگی چلے گئی. مگر اس کو نہیں معلوم یہ غوث پاک ہے. چلے گئی. ہوا کیا اپنی ندامت اور افسردگی میں ایک زندگی گزری رہی تھی. دوسرے مہینے میں گڈ نیوز. سبحان اللہ. دوسرے مہینے میں خوشخبری ملی. پریشان ہو گئی. بولے ہاں 10 سال سے جہاں پہ بیٹے کی کوئی امید نہیں تھی وہ اللہ کے ولی کے پاس جا کے آئی. انہوں جو ہے مراقبہ کرے لوہے محفوظ پڑھ کے بولے کوئی اولاد نہیں ہے. پھر یہ پوترا جواب آیا. وہ بچے نے بولا تھا اللہ 11 پوترے دے گا اور یہ پہلے پوترے کی خوشخبری مل رہی ہے. اب وہ بڑھیا بے چین و بے قرار ہو گئی. غوث پاک سرکار کو ڈھونڈنے نکل گئی. اب وہ جہاں ملی تھی وہاں آئی. محلے میں آ کے پوچھ رہے لوگ بھائی یہاں ایک بچہ تھا بال لے کے کھیل رہا تھا یہاں گلی میں تھا اتنا تھا ایسا تھا. لوگ بولے دیوانی ہو گئی کیا یہاں کہ ہر بچہ بال لے کے کھیلتا. چل جا چلے. نام بول نہیں معلوم. والد کا نام نہیں معلوم. ہولیا یاد نہیں ہے. پریشان ہو گئی. کوئی بھی نہیں بتا رہے ایڈریس کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں معلوم ہے. پیارے بزرگ اور دوستو 9 مہینے تک ڈھونڈتی رہی. غوث پاک سرکار نہیں ملے اس کو. مگر ایک پوترا نصیب ہو گیا. گھر میں پوترا آ گیا. اب تھک کے خاموش ہو گئی. دوسرے سال میں دوسرا پوترا. تیسرے سال میں تیسرا پوترا. 11 سال 11 پوترے نصیب ہو گئے. اور اب 11 پوترے ادھر ہو گئے. ادھر غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہو گئی. جو سرکار غوث پاک 18 سال کے ہوئے بغداد کی جامع مسجد پہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ساری کائنات کے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سرکار غوث پاک نے اپنی ولایت کا اعلان کیا. جیسے ہی غوث پاک سرکار اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہیں سارے شہر بغداد میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے. عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا ہے. سارے لوگ غوث پاک سرکار کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں اور ایک زبان سے بات نکلتی ہے دوسرے کان تک پہنچتی ہے. پھر وہ زبان سے نکلتی ہے تیسرے کان تک. ہر آدمی ایک دوسرے کو بولتا گیا. بات پہنچتے پہنچتے جب یہ بڑھیا کے کانوں تک پہنچی تو بڑھیا نے پوچھا یہ عبد القادر کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا آل مصطفیٰ ہے. علی کے آنکھوں کا تارا ہے. فاطمہ کے جگر کا پارا ہے. حسنین کی آنکھوں کا تارا ہے اور بغداد کا شہنشاہ. سبحان اللہ. جیسے ہی بڑھیا نے سنا بولے اگر یہ اتنے عظمت والا ہے صاحب کرامت ہے کیا عمر ہے؟ تو کہا صرف 18 سال کا نوجوان ہے. جیسے یہ جملہ سنی بڑھیا بولی ہاں 18 سال کا. بولے ہاں 18 سال کا ہے. تو کہا ہاں اگر یہ آج 18 سال کا ہے تو پھر یہی وہ بچہ ہے جو 11 سال پہلے 7 سال کا تھا اور مجھ سے ملاقات ہوئی تھی جس نے مجھے 11 پوتروں کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑھیا کہتی ہے کہاں ہے وہ کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں. ایڈریس پوچھتے پوچھتے سرکار غوث پاک کے دربار میں پہنچتی ہے. خانقاہ غوث اعظم میں آ گئی. آتے ہی سرکار غوث پاک اس کو دیکھے انہیں غوث پاک کو دیکھی. دیکھتے ہی سرکار بولے ارے انہیں پھر آ گئی پھر پکڑ لیتی بول کے پلٹ گئے. بڑھیا آئے آ کے قدموں پہ گر گئی. بولے بابا آپ ہی ہے نا وہ جو آج سے 11 سال پہلے آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی. میں روتی بھی جا رہی تھی آپ بال لے کے کھیل رہے تھے.
غوث پاک سرکار نے کہا ہاں مائی وہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. بیٹا 11 سال سے ایک بات ستا رہی ہے، میرا ایک مسئلہ حل کر دو پھر میں خاموش ہو جاؤں گی. کہا مائی بتا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اللہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا بیٹا میں 11 سال پہلے کسی ملا کے پاس سے نہیں آ رہی تھی، کسی لیمبو پیر ناریل پیر کن سے نہیں آ رہی تھی، اللہ کے ولی کن سے آ رہی تھی. اور اللہ کے ولی نے مجھے مراقبہ کر کے لوح محفوظ پڑھ کے بتایا تھا کہ میری بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے خدا کی قسم وہ ولی کامل تھے، انہوں نے سچ بتایا تھا. میرا ایمان ہے اللہ کا ولی غلط نہیں ہو سکتا. مگر بیٹے پھر بعد میں تم نے کہا 11 پوترے ہوں گے تو 11 پوترے ہو گئے، تم بھی سچ ہے. ایک سچ ہوا تو دوسرا غلط ہوتا، دوسرا سچ ہوا تو پہلا والا غلط ہوتا. مگر بابا یہاں پر دونوں بھی سچ ہے، یہ مسئلہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. انہوں بول رہے ہیں اولاد نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں 11 پوترے ہیں، اور 11 پوترے میرے کو ہو گئے، آپ سچے ہیں. پھر انہوں کیا، ان کی بات کا کیا ہوا جبکہ وہ سچے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں مائی سن، قسم رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں عبد القادر کی جان ہے، اے مائی سن لے، تو نے جس بزرگ سے مراقبہ کروایا تھا، جنہوں نے لوح محفوظ پڑھا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے لوح محفوظ پڑھا اور جو لوح محفوظ پہ لکھا تھا وہ انہوں نے دیکھا اور تجھ کو بتا دیا. خدا کی قسم انہوں نے سچ کہا تھا، اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن مائی میں نے زبان ہلا کے کہہ دیا کہ تجھے 11 پوترے ہوں گے. تو میرے رب نے فرشتوں سے کہا فرشتوں عبد القادر نے کہہ دیا مقدر میں لکھ دو کہ اس کو 11 پوترے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد.